بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام اور تمام مسلمانوں کو ماہ ذی الحجہ بہت بہت مبارک ہو۔ دوستو، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ 3 اہم کام ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں جو شخص بھی یہ 3 کام کرتا ہے اس کے دل کی تمام مرادیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ 3 کام کرنا اللہ تبارک و تعالی کو اس قدر پسندیدہ ہے کہ جو شخص بھی انہیں کرتا ہے، جو بہن بھائی بھی ان پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنا دوست اور ولی بنا لیتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جس کی ابھی تک دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، جس کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، جس کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، وہ بندہ ماہ ذی الحجہ کے اس پاک مہینے میں ان کاموں کو ضرور کرے۔ دیکھیں، یہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، یہ بہت ہی عظمت والا اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا پورا سال لوگ بڑی حسرت سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کو خوب بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت جاننا چاہتے ہیں اور اس میں 3 کون سے کام آپ نے کرنے ہیں، اس کے بارے میں مکمل آپ کو تفصیل بتانے لگا ہوں، تاکہ ہر بھائی بہن اپنا مقدر سنوار سکے، اپنی قسمت بدل سکے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، یہ ماہ ذی الحجہ کا وہ بابرکت اور پاکیزہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرِ ذی الحجہ کے دن اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور ان دنوں کی عبادت سال بھر کے دنوں سے افضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کے اس مہینے کا استقبال آپ نے ان 3 کاموں سے کرنا ہے۔ جب آپ اس مہینے کا استقبال ان 3 کاموں سے کریں گے تو اللہ پاک تم سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ پاک راضی ہو جائے گا، پھر جس چیز کا سوال کرو گے عطا کر دی جائے گی۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کہ زندگی بھر کی خطاؤں سے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لینی ہے۔ معافی کیسے مانگنی ہے؟ اکثر لوگوں کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ سے معافی کیسے مانگی جائے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ چند ایک الفاظ ایسے ہیں جو آپ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے آپ کو معاف فرما دے گا۔ دیکھیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بہت سے فضائل عطا فرمائے ہیں۔ تو اس لیے ماہ ذی الحجہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن دنیا کے سب سے بہترین اور افضل ترین دن ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ ذی الحجہ یہ قربانی کا اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اب ہم نے اس کے روزے رکھنے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی روزے رکھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور شان اور فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو پہلا کام ہم نے جو کرنا ہے وہ استغفار ہے۔ ایک اس مہینے کا خاص عمل بتاؤں گا، وہ آپ نے کرنا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دیں گے، جو آپ کے حالات بدل دیں گے، اور جو آپ کی قسمت کے بند تالے کھول دیں گے، اور ان 3 کاموں کے ذریعے آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ آپ کے گھر میں رزق اب بارش کے قطروں کی طرح گرے گی۔ اب سب سے پہلی بات آپ نے توبہ کر لینی ہے اپنے گناہوں سے۔ گناہوں سے بچو، کیونکہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اس حرمت والے مہینے میں، کیونکہ یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کو قرآن نے بھی کہا ہے یہ عظمت والا، عزت والا مہینہ ہے، کیونکہ ذی الحجہ میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم موت کے وقت پیاس سے راحت چاہتے ہو، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہو، تو شیطان سے نجات چاہتے ہو تو اس مہینے کا ادب اور احترام کرو، اس میں روزہ رکھنے کی کوشش کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں سلامتی بھی عطا فرمائے گا اور جنت بھی عطا کرے گا۔ اس لیے دوستو ماہ ذی الحجہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں معاذ بن جبل سے ملا، میں نے عرض کیا معاذ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ فرمایا حضور کو فرماتے ہوئے کیا سنا ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خلوص اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں گیا، جس نے ذی الحجہ کے مہینے میں نیکی کی اور روزہ رکھا صرف رب ذوالجلال کی رضا کے لیے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت معاذ سے یہ باتیں سنی ہیں۔ حضور نے فرمایا اس نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ تو دوستو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم بہت سارے انعامات حاصل کر سکتے ہیں، بہت ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کام ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی خطاؤں سے توبہ کر لینی ہے، وہ الفاظ جو سب سے پہلے آپ نے اپنی زبان سے بولنے ہیں، باوضو ہو جانا ہے۔ پورے مہینے میں جس وقت چاہیں یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ پہلا کام میں عرض کر رہا ہوں کثرت کے ساتھ یہ خاص تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہو تو اللہ پاک پوری فرمائے گا، اور اس کے لیے شرط کیا ہے یہ 3 کام کرنا۔ اگر یہ 3 کام نہیں کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے جیسے آپ بہت سارے لوگ سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اس مہینے کو بھی باقی مہینوں کی طرح ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ خدارا ایسا کام نہ کیجیے، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف اور صرف ایک بار ملتا ہے، بار بار یہ موقع نہیں ملتا۔ اس لیے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ تو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ کلمات جو میں نے آپ کو عرض کر رہا ہوں ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس میں غفلت نہیں کرنی ہے، نہ اس میں آپ کو سستی کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر کسی بھی جگہ جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یورپ میں ہیں، جس بھی دنیا کے کونے میں آپ اس وقت موجود ہیں، یہ مہینہ جہاں بھی آپ کو نصیب ہو جائے، مقدر ہو جائے، آپ نے وہیں یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، کہیں اور آفس میں ہیں، جہاں بھی آپ کا یہ مہینہ گزرے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے یہ 3 کام شروع کر دینے ہیں۔ پہلا کام جو میں نے عرض کیا تعوذ اور تسمیہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بسم اللہ شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ملے گی، پھر اللہ تبارک و تعالی کا فضل
تمہیں نصیب ہوگا، پھر تمہارے اوپر انعامات کی بارش ہوگی۔ اس لیے دوستو، یہ جو کام آپ نے کرنا ہے خلوص دل سے کرنا ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں سمجھیں کہ اب آپ اپنی زندگی کا آغاز ہی ایک نیک کام سے کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا آغاز، یہ آپ کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ ایک نیا مہینہ آ گیا ہے، تو اس نئے مہینے میں آپ نے یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت مقدسہ پڑھنی ہے، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی یہ آیت مقدسہ، تو اس کو آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے۔ یہ پہلا کام ابھی میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے، جو میں نے آپ کو عرض کیا۔ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین کا فضل حاصل ہوگا، اور انسان اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین کا اسم اعظم ہے، اسم جلالت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ہے، رحمان اور رحیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ تو فرمایا یہ نام امت محمدیہ کو عطا کیے ہیں، اس لیے جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آج آپ نے کس ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، اور آپ کے ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو یہ خاص باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو سیکھنی چاہیے، تاکہ آپ سب بھائی بہنوں کو فائدہ ہو سکے اور آپ کو اس کی برکتیں مل سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں اور انوار و تجلیات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ جو چیز بتاتا جاؤں، جس مقام پر جو کام بتایا جائے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو آپ کا یہ پہلا کام مکمل ہو جائے گا۔ یعنی یہاں تک آپ کا ابھی پہلا کام مکمل ہوگا۔ اب یہ کلمات جو آپ نے پڑھنے ہیں، اس میں آپ نے مکمل یقین اور اپنے گناہوں کا تصور رکھنا ہے۔ دیکھیں، انسان کی زندگی جب پاک اور صاف ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں انسان کی جب خطائیں معاف ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کو انسان کا توبہ کرنا بے حد پسند ہے، بے حد پسند ہے۔ جتنا بھی کہا جائے اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے۔ اب اس پر اگر گفتگو کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں اس طرف جائے بغیر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، صرف اتنے سے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہاں اب آپ کا یہ کام مکمل ہوا۔ اب دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، یا دوسرا کام آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ بھی بڑا خاص، بڑا اہم ہے، جس کے ذریعے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوگا، دعاؤں کی قبولیت ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی، گناہ مٹ جائیں گے، اور بہت سارے انعامات اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور انوار و تجلیات نصیب ہوں گے۔ دیکھیں، جب سارے وظیفے کام چھوڑ جائیں، جب سارے راستے بند ہو جائیں، کوئی راستہ انسان کو نظر نہ آتا ہو، اس وقت انسان کدھر جائے؟ فرمایا اس وقت اس کو یہ کام کر لینا چاہیے جو کام میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جب کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے سارے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں، کوئی راستہ بند نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم
کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، ماہ ذی الحجہ میں یہ کام ضرور کر لیا کریں، تو بس پھر سمجھ لیں کہ تمہیں تمہاری منزل مل گئی، تمہیں تمہارا سب کچھ مل گیا۔ تو در حقیقت درود میں شفا ہے، تو اس سے آپ کی بیماریاں ختم ہوں گی، گھر کے تمام مسائل کا حل ہوں گے۔ آپ دیکھیں اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہے، تو اب اس کے لیے آپ نے درود پاک کی ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے۔ وہ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کام یہ تین آپ نے ہر حال میں کرنے ہیں۔ پہلا کام عرض کیا، دوسرا کام آپ نے درود پاک جو میں نے عرض کیا ہے اس کو پڑھنا ہے، تیسرا کام آپ نے ایک عمل کرنا ہے، ایک عمل ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ تین کام اس مہینے کے بڑے خاص، بڑے اہم ہیں۔ ناظرین، یہ مہینہ تو بڑی ہی عظمتوں والا ہے، بڑی ہی فضیلتوں والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور جو شخص ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، 10 نیکیاں، 10 رحمتیں اور بے شمار درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے یہ دو کام یہاں تک آپ کے مکمل ہوئے، اب تیسرا اور آخری کام یہ بھی بڑا اہم ہے، یہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے جس کو آپ نے کرنا ہوگا۔ اس میں چند ایک چیزیں پڑھیں گے تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور آپ کے تین کام بھی مکمل ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اس مہینے کا بڑا خاص، بڑا اہم وظیفہ ہے، اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر دعا دیں گے۔ اور یہ وظیفہ ہے، کیا اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد ایک اسم مبارک ہے، اس سے پہلے ایک سورت پڑھنی ہے۔ آپ نے جس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر عظیم الشان برکات موجود ہیں، اور یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے 12واں مہینہ ہے، لیکن برکتوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے یہ سورت جو آپ کو پڑھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ یہ قیامت کے دن یعنی روز محشر میں رہنمائی کرے گا، دنیا میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہوگی، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی۔ درود پاک کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے فضائل موجود ہیں کہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے، یہ مال و دولت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے، سبب بھی ہے۔ اب بس یہ وظیفہ کر لیں، اپنی زندگی سنوار لیں۔ اس لیے اپنے بھائی بہنوں تک بھی آگے اس کو شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے، ان کو بھی برکتیں اور رحمتیں ملے۔ یہ روحانی ترقی کا ایک راستہ تمہیں دیا جا رہا ہے، دل کی پاکیزگی کا یہ نسخہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، اس پر عمل کر لو۔ دل خون کے آنسو جو روتا ہے، حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے پر موقوف ہے۔ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے عمل کو درست کر لیں، اپنے طور طریقے کو درست کر لیں، تو ہمارے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو، میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ جو میں نے عرض کی ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ایک اسم مبارک ہے، وہ اتنا عالیشان اسم مبارک ہے کہ اس کے الگ الگ کئی اعمال بتائے جاتے ہیں، کئی وظیفے اس کے ہیں، لیکن وہ اس مہینے میں جب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ عمل، یہ تین کام جو میں نے اس مہینے میں کیے ہیں، یہ تیسرا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے اس کے اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔
یہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے 3 مرتبہ، اور یہ جو اب میں اللہ تبارک و تعالی کا اسم مبارک اور قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ جو بتانے لگا ہوں، اس کے ان دونوں کے درمیان سورت اور یہ آیت مقدسہ دونوں کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے، ورنہ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا دوسرا کام مکمل ہو جائے گا، تیسرا کام مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ وہ آیت مقدسہ بھی سن لیں۔ دیکھیں، جو میں نے آپ کو سب سے پہلے کام کہا تھا، یہ بزرگوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی وصیت کی ہے کہ بیٹا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بخش دے، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے تم محبوب اور پسندیدہ بندے بن جاؤ، تو پھر ہر لمحہ اپنی زبان پر یہ کلمات جاری رکھو اور سنجیدگی کے ساتھ یہ 3 کام کرنے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ اس کے فائدے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے عمر کی درازی، رزق میں اضافہ، عمر میں برکت آئے گی۔ اہل معرفت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اعمال حسنہ کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ توبہ استغفار کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا اس کی مغفرت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ جو کلمات ہیں، ان کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت، اللہ تبارک و تعالی کی پہچان تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اب یہ جو آیت مقدسہ ہیں، آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کو پڑھنا ہے، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس لیے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے حساب برکتیں بھی ہوں گی، گناہ بھی مٹ جائیں گے، اور آپ کے روزگار میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ، دعائیں بھی قبول ہوں گی، حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور اس کے بدولت گویا یہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی ایک کنجی ہوگی، کامیابی کی ایک چابی ہوگی۔ اب اس کو ماہ ذی الحجہ میں چلائیں تو آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ تو وہ کون سی آیت مقدسہ ہے؟ وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو پڑھیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حضور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔